جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، شرافت اور ایمانداری سے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لے۔ پاپا، آپ سمینا آنٹی کے گھر گئے تھے۔ روزینہ کو ریما سے پتہ چلا تھا جو بھی ہوا کل۔ وہ اپنے باپ سے ناراض ہو گئی اس وجہ سے، مگر رات کو سکندر خان گھر پر نہیں تھا تو اس سے بات نہیں کر سکی۔ مگر آج کالج کی چھٹی کر کے وہ ناصر کو ساتھ لے کر اپنے باپ کے آفس پہنچ گئی۔ سکندر خان اپنی بیٹی کو آفس میں دیکھ کر ابھی مسکرا کر اس کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا کہ روزینہ نے اس سے سوال کرنے لگی۔ پیچھے سے ناصر بھی اندر آ گیا۔ سکندر خان بھی غصے کی شکل بناتا ہوا بولا، سکندر خان گیا تھا اور تمہاری ماں بھی گئی تھی۔ اس کے سسرال والے اسے گھر لے جانے آئے تھے تو ہم اسے سمجھانے گئے تھے، مگر اس نے ہماری بے عزتی کر دی۔ روزینہ، سمجھانے گئے تھے یا ان کو زبردستی یہاں سے بھیجنے؟ میں سب سمجھتی ہوں پاپا۔ آپ آنٹی کو یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ چاچی واپس گھر آ جائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان دونوں کو آپ پریشان نہیں کرو گے، پھر بھی آپ نہیں مانے۔ سکندر، اس میں غلط کیا ہے؟ سمینا کو اپنے سسرال جانا چاہیے، اس کا اپنا گھر وہی ہے، اور اسما کو بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ لوگوں کی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے؟ روزینہ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کس لیے گئے تھے میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور کل سمینا آنٹی کے ساتھ اس کمینے نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، الٹا اس کا ساتھ دیا۔ وہ تو اچھا ہوا روبینہ عین موقع پر آ گئی، ورنہ پاپا، میں آج آخری بار کہہ دیتی ہوں، اگر آپ نے دوبارہ آنٹی اور چچی کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں بھی گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سکندر خان، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ناصر، تم ہی سمجھاؤ اسے، چپ کیوں ہو؟ ناصر، روزینہ ٹھیک کہہ رہی ہے پاپا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو میں بھی روزینہ کے ساتھ گھر چھوڑ دوں گا، پھر آپ اکیلے ہی اپنی دولت پر عیش کرنا، اپنے بچوں کے بنا۔ اتنا کہہ کر دونوں بہن بھائی وہاں سے نکل گئے، سکندر خان کو سوچتا ہوا چھوڑ کر۔ سکندر خان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کا اپنا بیٹا بھی بدل گیا ہے، اپنی بہن کی طرح۔ اب وہ بھی بغاوت پر اتر آیا ہے۔ سکندر خان غصے سے پاگل ہوتا ہوا ہاتھ میں پکڑی فائل کو زور سے دیوار پر مارتے ہوئے واپس چیئر پر بیٹھ گیا۔ سکندر خان، آج میرے ہی بچے میرے خلاف بولنے لگے،
پہلے تو روزینہ ہی ان دونوں کی سائیڈ لے رہی تھی اور اب ناصر بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیا بات ہے پاپا؟ آپ ان فائلز کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو مجھے لے کر آئے تھے کہ ضروری کام ہے، مگر خود ہی فائلز میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ اتنی پرانی فائلز کیوں کھول رکھی ہے آپ نے؟ یہ تو محمود انکل ہے نا؟ نذیر چودھری ناصرہ کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد اگلے دن اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا اپنے شہر، اور اپنے ہی گھر پر رکھی کچھ پرانی فائلز کی چھان بین کر رہا تھا، جس میں کافی سال پرانے ریکارڈ تھے۔ دستاویز کے ساتھ کچھ تصویریں بھی تھیں، جن پر گلناز کی نظر پڑی تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی نظر ایک تصویر پر رک گئی جو محمود کی جوانی کی تصویر تھی، اور اس تصویر میں اس کی شکل شیرو سے کافی ملتی جلتی لگ رہی تھی، بس جسم کی ساخت میں فرق تھا۔ گلناز، اگر ان کی باڈی بھی شیرو جیسی ہوتی تو دونوں ایک جیسے لگتے نا نذیر؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تم پوچھ رہی تھی نا اس دن میں شیرو کو دیکھ کر حیران و پریشان کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ میں نے محمود کو جوانی میں دیکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہے تو تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر مجھے یاد ہے۔ اس لیے شیرو کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے محمود ہی سامنے آ گیا ہو، اور اس کی آنکھیں تو مکمل طور پر اس کی ماں جیسی ہیں۔ یہ دیکھو رضیہ کی تصویر، ہے نا ایک جیسی آنکھیں؟ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، شیرو سرور کا نہیں محمود کا بیٹا ہے۔ گلناز اپنے باپ کی بات سن کر اب تصویروں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس کا باپ بتا رہا ہے وہ سچ ہے۔ ہر تصویر کو بار بار دیکھنے کے بعد اسے بھی یقین ہو گیا کہ یہی سچ ہوگا۔ گلناز تو کیا نذیر؟ ہاں، وہ ڈی پی انٹرنیشنل گروپ آف کمپنیز کا اصلی وارث ہے۔ سرور نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی ہے کہ شیرو ہی محمود اور رضیہ کا اصلی بیٹا ہے، جسے سب مرا ہوا سمجھ رہے تھے، مگر وہ زندہ ہے۔ گلناز، مگر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے۔ نذیر، پتہ نہیں، مگر یہ بات سکندر خان کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہے۔ میں انہیں آج ہی بتاتا ہوں۔ گلناز، نہیں پاپا، سرور انکل نے یہ بات اگر چھپائی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ انکل آنٹی تو ایکسیڈنٹ میں مرے تھے نا نذیر؟ ہاں، وہ کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ ان کے ساتھ رضیہ کے ماں باپ بھی مارے گئے تھے، اور شیرو کو بھی سب مرا ہوا سمجھ رہے تھے، مگر وہ زندہ ہے۔ گلناز، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ نذیر، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ گلناز، پاپا، آپ اکاؤنٹس کے وکیل ہیں اور میں کرمنل وکیل۔ آپ اس طرح سے نہیں سوچتے جس طرح سے
میں سوچتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ محمود انکل کا ایکسیڈنٹ قدرتی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ایک سازش ہو، اس لیے شیرو کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا، اور اگر ایسا ہے تو اس کی سچائی سامنے آنے پر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتی اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی تھی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی آنچ آئے؟ نذیر: میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ تمہارے سوا میرا اس دنیا میں کون ہے؟ تمہاری جان بچا کر اس نے تم پر نہیں، مجھ پر احسان کیا، اور ویسے بھی تم صرف اندازہ لگا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں۔ میں سکندر خان سے بات کر کے شیرو کو اس کا حق دلاؤں گا۔ گلناز: نہیں پاپا، پہلے ہمیں سچائی جاننی ہوگی، اس کے بعد ہی ان سے کوئی بات کرنا۔ میں آج ہی فائل نکلواتی ہوں پولیس ریکارڈ سے۔ گلناز جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے جیسے کوئی مشن مل گیا تھا، اپنی جان بچانے والے کے احسان کو چکانے کا۔ مگر نذیر کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کال ملا دی۔ سکندر خان کو نذیر: ہیلو، کیا حال ہے بھائی صاحب؟ سکندر خان: ارے نذیر، آج کیسے یاد کر لیا؟ کیا کوئی نیا نوٹس آیا ہے کیا؟ نذیر: ارے نہیں، بس ایسے ہی فون کیا ہے۔ اچھا، آپ کب آ رہے ہیں ہیڈ آفس؟ سکندر خان: ابھی تو مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ کہو، ایسی کیا بات ہے جو مجھے یاد کر رہے ہو؟ نذیر: بات تو کچھ خاص ہے، پر فون پر نہیں ہو سکتی۔ آپ جلدی آ جائیں، پھر مل کر بتاتا ہوں۔ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ سکندر خان: خوشی کی بات ہے، پھر تو میں جلدی ہی آتا ہوں۔ بڑے دنوں سے کوئی خوشخبری نہیں سنی۔ اچھا، کوئی اور کام ہو تو بتانا، مجھے نکلنا ہے ابھی۔ نذیر: ٹھیک ہے بھائی صاحب، رکھتا ہوں۔ ویسے ہم کس طرف جا رہے ہیں، کچھ بتاؤ گے؟ میں نکت خالہ کو پیچھے بٹھا کر مارکیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ نکت خالہ کچھ دیر چپ رہیں، پھر خود ہی میرے قریب آ کر میرے کندھے کے اوپر تقریباً اپنا پورا منہ کر کے وہ مجھ سے پوچھنے لگیں، ان سے آتی خوشبو پھر میری سانسوں میں گھلنے لگی۔ شیرو: آپ بتائیں، کہاں جانا چاہتی ہیں؟ نکت: لے کر تو تم آئے ہو، پھر اب مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ویسے مہرین کیسے مان گئی؟ اسے برا نہیں لگا؟ ہم اسے اکیلا چھوڑ کر آ گئے گھر پر۔ شیرو: اسے میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج میں صرف اپنی پیاری خالہ کے ساتھ جا رہا ہوں، اس کے ساتھ پھر کبھی۔ نکت: اور وہ مان گئی؟ شیرو: وہ کیسے نہیں مانتی، وہ بھی تو چاہتی ہے آپ خوش رہا کریں، بلکہ اس نے خود ہی کہا کہ میں آپ کو صحیح سے گھما کر لاؤں۔ نکت خالہ نے مزید کچھ نہیں کہا، مگر ان کے پاس ہو کر
بیٹھنے سے ان کی نزاکت کا احساس مجھے ہونے لگا، جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے شیشے سے دیکھا، خالہ کچھ سوچ رہی تھیں، تو میں نے پھر سے بات شروع کر دی۔ شیرو: ویسے خالہ ایک بات کہوں؟ نکہت: کہو۔ شیرو: آپ ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگتی ہیں، کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا مہرین آپ کی بیٹی ہے، دیکھنے والے یہی سمجھیں گے۔ آپ ابھی تک کنواری ہیں۔ میری بات سن کر نکہت خالہ نے میرے کندھے پر چپت لگائی۔ نکہت: شرم تو نہیں آتی اپنی خالہ کے ساتھ ایسے باتیں کرتے ہوئے؟ تمہیں تو ہمیشہ میں جوان لگتی ہوں، لگتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہیں۔ نکہت خالہ نے اتنا کہا تو تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا وہ شرما رہی ہیں میری بات پر۔ آج نہ سر پر دوپٹہ لیا تھا، نہ چوڑیاں پہنی تھیں، کسی بھی لحاظ سے شادی شدہ تو لگ نہیں رہی تھیں۔ اوپر سے انہوں نے ناک میں نتھلی نکال لی تھی اور اس طرح کے ریشمی بال کھلے ہوئے، ایسی گداز خوبصورتی کے ساتھ ان کی عمر کا اندازہ لگانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو انہیں جانتا نہ ہو۔ ویسے بھی تقدیر نے انہیں اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ انہیں دیکھ کر بھی ان کی عمر کا صحیح اندازہ لگایا نہیں جا سکتا تھا۔ شیرو: اچھا، تو میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور اس دن کو بھول گئی آپ، جب وہ لڑکے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے نکہت خالہ کو اس دن والا حادثہ یاد کروایا جب ہم ساتھ میں باہر گئے تھے اور کچھ لڑکے ان کو چھیڑ رہے تھے۔ نکہت: وہ بھی اندھے تھے جنہیں اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ میں ان کی ماں کی عمر کی ہوں۔ شیرو: تو ٹھیک ہے، لگی شرط، پھر کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ بس چپ رہنا، اگر میں جیتا تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ نکہت: مجھے کوئی شرط ورط نہیں لگانی۔ شیرو: ڈر گئی نا آپ؟ آپ کو پتہ ہے میں جیت جاؤں گا۔ نکہت: ایسا کچھ نہیں، تم ہار جاؤ گے، دیکھ لینا۔ شیرو: تو پھر لگی شرط۔ نکہت: اچھا ٹھیک ہے، مگر ہار گئے تو پھر کیا کرو گے؟ شیرو: جو آپ کہو، ویسے جیتوں گا میں ہی، آپ بس تیار رہو میری بات ماننے کے لیے۔ نکہت: تم تیار رہو، جیتوں گی میں۔ ادھر کہاں لے آئے؟ اتنے میں نے بائیک ایک مال کے سامنے روکی۔ نکہت خالہ بائیک سے اتریں اور میں ان کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس طرح چلنے لگا جیسے کوئی عاشق اپنی معشوقہ کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، لیکن انہوں نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ شیرو: آج ہم شاپنگ کریں گے اور آپ کو جو بھی لینا ہوگا آپ یہیں سے لیں گی۔ نکہت: یہ جگہ تو بہت مہنگی ہے، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ اور یہ میرا ہاتھ چھوڑو، میں کہیں گم ہونے والی ہوں کیا؟
شیرو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو کوئی چرا کر لے گیا تو ہم شاپنگ یہیں سے کریں گے۔ یہاں پر سامان اچھی کوالٹی کا ملتا ہے۔ مہنگا سستا مت دیکھیں آپ، پیسے میں دے دوں گا۔ نکھت: مگر شیرو چپ، میں نے کہا نا چلیے۔ نکھت خالہ منع کر رہی تھیں مگر میں نہیں مانا اور ان کا ہاتھ تھامے انہیں اپنے ساتھ لے گیا ایک اسٹور پر۔ نکھت خالہ نے دوپٹہ پھیلا کر لیا ہوا تھا جیسے اکثر لڑکیاں لیتی ہیں، اور ان کی کپڑوں کی فٹنگ بھی پوری طرح ایسی تھی کہ کہیں سے بھی ڈھیلا پن نہیں تھا۔ میں خالہ کو ایک کپڑوں کے اسٹور میں لے گیا پر خالہ منع کرتی رہیں، مگر میں نے زبردستی ان کے لیے کپڑے دیکھنے لگا۔ یہ نئے فیشن کے کچھ اس طرح کے ڈریسز تھے جو پاکستان اور ویسٹرن سٹائلز کا مکسچر تھا۔ ایک سوٹ جو بہترین کاریگری سے ساتھ تھا، میں نے وہ اٹھایا اور خالہ کو ٹرائی کرنے کا کہا۔ شیرو: یہ آپ پر بہت اچھا لگے گا، آپ ایک بار ٹرائی کرو۔ نکھت: نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ لے لیجیے میڈم، آپ پر بہت اچھا لگے گا، یہ نیو کلیکشن ہے، آج کل لڑکیاں یہ بہت پسند کرتی ہیں، اور آپ کا تو کلر بھی فیئر ہے، آپ پر تو یہ اور اچھا لگے گا۔ ویسے اتنے پیار سے اگر کوئی کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے آپ دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ میں نکھت خالہ کو اس سوٹ کو ٹرائی کرنے کا کہہ رہا تھا کہ ایک لیڈی جو شاید وہیں کام کرتی ہے وہ آ گئی۔ اس نے سوٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے جب ہم دونوں کو عاشق معشوق سمجھ کر جوڑی والی بات کہی تو نکھت خالہ ایک دم سے چونک گئیں۔ نکھت: نہیں نہیں، یہ میرا منگیتر ہے، وہ تو میں دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی، ورنہ ان ہاتھوں میں چوڑی ہوتی اور ناک میں نتھلی۔ چلو وہ بھی ہو جائے گی، فی الحال آپ تو ایک بار اپنے منگیتر کی بات کا مان رکھ لیجیے۔ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے۔ نکھت خالہ کو اس عورت نے بولنے نہیں دیا۔ مجھے نکھت خالہ کو دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اسے لیڈی نے ایک تو غلط جج کر لیا تھا، اوپر سے وہ ہم دونوں کو جو سمجھ رہی تھی وہ ہم تھے نہیں، اور وہ نکھت خالہ کی بات سن بھی نہیں رہی تھی۔ نکھت خالہ پھر کچھ کہنے لگی مگر مجھے اپنی ہنسی دباتا دیکھ کر وہ سوٹ لے کر ٹرائل روم میں چلی گئیں۔ ویسے آپ دونوں کی جوڑی اچھی ہے، لو میرج یا ارینج؟ میرے من میں نکھت خالہ سے مزہ لینے کا خیال آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس لیڈی کو کچھ ایسا کہوں کہ وہ خالہ کو اور بھی تنگ کرے۔ شیرو: جی ابھی ایسا کچھ نہیں، وہ مجھ سے 2-3 سال بڑی ہیں، اس لیے وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے منع کر رہی ہیں، مگر آپ ہی بتاؤ، عمر کا کوئی لینا دینا ہے کیا؟ پیار میں لڑکا بڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور لڑکی بڑی ہو تو ہر کوئی سوال کھڑا کر دیتا ہے، اس لیے یہ میری بات نہیں مان رہی۔
آپ ہی کوئی مدد کر دیجیے نا میری۔ یہ تم نے صحیح کہا۔ ویسے اس نے انکار نہیں کیا ہے تو مطلب وہ تمہیں بھی اتنا ہی پسند کرتی ہے۔ میری مانو تو اسے ایسے اچھی طرح سے شاپنگ کرواؤ، اچھی اچھی باتیں کرو، اس کو گھماؤ، اس کے دل میں جگہ بناؤ۔ ویسے تمہیں کوئی لڑکی انکار نہیں کر سکتی، اچھی باڈی ہے تمہاری، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی فلیٹ ہو جائے۔ میں اس کی بات سن کر من ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ شاید اس کی جاب ہی ایسی تھی کہ جو کسٹمر کا کچھ زیادہ ہی تعریف کر کے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ خرید کر ہی جائیں۔